واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کی کفریہ کلمات سکھاتے تھے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 102 کا شروع کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتی تھی۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے۔ کفریہ کلمات عوام الناس کو سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جس جادو کی نسبت کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اب مدینہ منورہ کے جو یہود ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ جو مدینہ منورہ کے یہودی ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر کہتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر فرماتے اور بتاتے ان کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، جو مدینہ منورہ کے یہودی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، طعنے دیتے، اور وہ کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر نبیوں کے اندر کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان تو بہت بڑا جادوگر تھا، ساحر تھا، وہ تو بہت بڑا جادوگر تھا، حالانکہ وہ تو صرف ایک جادوگر تھے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام۔ تو یہ مدینہ منورہ کے جو یہودی ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے کہ نہیں وہ جادوگر نہیں تھے، تب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف طعنے دیتے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک مذاق اڑاتے اور کہتے کہ دیکھو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبیوں میں شمار کر رہی ہیں، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، یہودی وہ کہتے تھے۔ خیر، حضرت سلیمان، اب ہوتا کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جو شیطان ہیں یہ آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے، جو شیطان ہیں، اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے تھے۔ جن فرشتوں کا جو کلام ہے یہ آسمان کے قریب یہ گھات لگاتے تھے کہ فرشتوں کی باتیں سن سکیں، تو پھر یہ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے کہ کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، بارش کب ہوگی، کتنا عرصہ بارش نہیں ہوگی، تو پھر یہ والی باتیں وہ آ کر
کاہنوں کو بتاتے تھے، کہانت کرنے والوں کو ان کو بتاتے تھے۔ اب کاہن جو لوگ تھے وہ لوگوں کو وہ باتیں بتاتے تھے۔ اب جب وہ لوگوں کو وہ باتیں بتاتے تھے تو وہ باتیں اسی طرح واقع ہو جاتی تھیں، کیونکہ انہوں نے تو وہ باتیں فرشتوں سے چوری کی ہوتی تھیں، ان جنوں نے، شیاطین جنوں نے۔ اب پھر وہ ان کے ساتھ کچھ سچی باتوں میں کچھ جھوٹی باتیں، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یا اپنا نام کرنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، وہ کچھ اور باتیں جھوٹ ملا کر جو تھی وہ اس طرح وہ ساری باتیں وہ لکھ لیتے تھے جی۔ اور اب اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ وہ باتیں کتاب میں لکھتے جاتے تھے، جو بھی یہ جن شیطان جو ان سے فرشتوں سے چرا کر لاتے تھے۔ آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے، جنات کو غیب کا علم ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر منگوایا اور ایک صندوق میں رکھ کر اس کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، ان ساری کتابوں کو جن کے اندر وہ ساری خرافات جو ان سی ہیں انہوں نے اکٹھی کر کے لکھی تھیں، دفن کر دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بزرگی اور کرامت اور معجزہ تھا کہ اب شیطان یا جنوں میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے وہ دبوا دی تھیں ساری کتابیں جو ان سی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اگر میں نے اب کسی شخص کے متعلق یہ سنا کہ وہ یہ کہے کہ جنات کے پاس علم غیب ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا کہ جنات کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی گزر گئے جو ان کے دور کے علماء تھے جن کو یہ واقعہ سارا معلوم تھا، اور کئی پشتیں گزر گئیں، تو ایک دن ابلیس جو ہے شیطان، یہ انسان کی صورت میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے خزانے کا پتہ بتاتا ہوں جو خزانہ نہ ختم ہونے والا ہے، میں تمہیں ایک ایسا خزانہ دکھاتا ہوں۔ تو اس نے ان سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جو زمین ہے اس کو کھودو۔ انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں وہاں سے نکل آئیں۔ تو شیطان نے کہا، شیطان نے، ابلیس نے کہا کہ سلیمان جو ہے وہ اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کیا کرتے تھے، اس جادو کی وجہ سے۔ تو اصل میں بنی اسرائیل کے اندر یہ بات مشہور کس نے کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں ہے بلکہ ایک جادوگر ہے؟ وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا جس نے انسان کی شکل میں آ کر بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ میں تمہیں وہ خزانہ بتاتا ہوں۔ اب ان کتابوں میں وہی جنوں کی باتیں جو فرشتوں سے چوری کر کے لکھا کرتے تھے اور نیچے کاہن لکھتے تھے وہ باتیں موجود تھیں۔ تو اسی نے یہ بات مشہور کی کہ سلیمان دیکھو یہ جو ان کی کرسی کے نیچے سے خزانہ ملا ہے، ان باتوں کا، ان عملیات کا، ان چیزوں کا، اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، جنوں، پرندوں کے اوپر جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے، جادو کے ذریعے۔ تو پھر بنی اسرائیل کے اندر نسل در نسل یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام
جادوگر ہیں، جادوگر تھے۔ حتیٰ کہ وہ بات جو شروع میں نے آیت کے ترجمے کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں کے اندر ذکر فرمایا تو بنی اسرائیل جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہوں؟ نہیں، وہ تو ایک جادوگر تھے۔ کیوں؟ ان کی نسل در نسل یہ باتیں مشہور ہو چکی تھیں اور ان کے اندر راسخ اور مضبوط ہو چکی تھیں ان کے وجود کے اندر کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام جو ان سے ہیں یہ نبی نہیں تھے بلکہ معاذ اللہ ایک جادوگر تھے، اور اس جادو کے زور سے جو کتابیں انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے زمین کھود کر دبائی تھیں وہ جنوں، انسانوں اور حیوانوں اور پرندوں کے اوپر وہ حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اب آپ سمجھ گئے جو میں نے شروع میں آپ کو چیز بتائی تھی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں کے اندر ذکر فرماتے تو مدینہ منورہ کے یہودی نہ صرف حضور کو طعنے دیتے بلکہ مذاق اڑاتے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی فرما رہی ہیں، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایک جادوگر تھے، جادوگر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ وہ شیطانوں کے اور سلیمان نے جادو کر کے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت نمبر 102 کا شروع کا حصہ ہے، آج جو تفسیر شروع ہوئی ہے یہ آیت نمبر 102 کی شروع ہوئی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے اللہ پاک قرآن کریم کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ شیطان جن کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو کی کفریہ کلمات سکھاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے ان کے رد میں یہ آیت جو سی ہے یہ نازل فرمائی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ سحر ہے کیا، جادو کی تعریف کیا ہے۔ جادو کہتے ہیں جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، روحانی نورانی عملیات جو سی وہ قرآن کریم کے ذریعے سے جس میں اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا۔ جادو جو ہے، سحر جو ہے، یہ ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے، شیطان کی مدد سے، جس کام کے اندر شیطان کی مدد شامل ہو جائے اس کو جادو کہتے ہیں۔ اچھا، نظر بندی بھی سحر کو کہتے ہیں۔ جادو کے اندر اصل جو چیز ہے، اصل چیز کی شکل کو تبدیل کیا جاتا ہے، حقیقت کو نہیں تبدیل کیا۔ نبی اور ولی جون سی ہیں وہ اگر ان کی کرامت یا معجزہ ظہور پذیر ہو تو وہ اصل چیز کی حقیقت کو بھی تبدیل کر دیتی ہے، مگر جادو جو ہے، جادو اس میں اصل چیز کی حقیقت نہیں تبدیل کی جاتی، صرف حقیقت وہی رہتی ہے، شکل تبدیل کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے اس میں، اس جادو کے اندر جو سے۔ تو ایک چیز کسی جو چیز ہوتی ہے وہ اصل میں کچھ اور نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ دور سے کبھی آپ سڑک کے پر جا رہی ہوں تو دور سے آپ کو ریتلا میدان نظر آئے تو وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے پانی ہے، قریب جا کر آپ کو پتہ چلے گا وہ تو ریتلا میدان ہے،
میدان ہے، وہاں پر پانی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مثال کہ جادو جو ان سے اس کی شکل کو تبدیل کر دیتا ہے، شکل کو، چیز جو ان سی ہے وہی ہوتی ہے۔ آپ ٹرین کے اندر بیٹھ جائیں تو آپ ٹرین کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ درخت اور جھاڑیاں اسی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ کھڑے ہوئے ہوتی ہیں اپنی جگہ کے اوپر، مگر وہ بھی آپ کو ٹرین میں سے دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں جس کام کو انسان خود نہ کر سکی اور وہ شیطان کی مدد اور اس کے تقرب کے بغیر پورا نہ ہو، اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور خبث نفس کے ساتھ مناسبت ضروری، اس کو سحر کہتے ہیں۔ شیطان کی تقرب کے بغیر، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو کام نہ کیا جا سکتا ہو، جس میں شیطان کی مدد حاصل کی جائے، ابلیس کی مدد حاصل کی جائے، اس کو آپ جادو کہیں گے جو ان سے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جادو اور سحر جو ان سے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی جادو یا سحر وغیرہ کو نہیں مانتے، مگر وہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں یہ کہنے سے۔ اس لیے بات کو سوچ اور سمجھ کر کرنا چاہیے کہ ہم کسی جادو کو نہیں جانتے۔ جادو کا ذکر تو قرآن کے اندر ہے، آپ جادو کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار کرو گے، بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی، دائرہ ایمان سے باہر نکل جاؤ گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، آپ کہیے، اے محبوب آپ کہیں، قرآن مجید میں ہے کہ میں گرہوں میں جادو کی بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مولا کریم، میں گرہوں میں جو پھونکے مارنے والی عورتیں ہیں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم نہ فرماتا۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کو اس کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم فرمایا، کہ اس کا مطلب ہے کہ جادو کی کچھ نہ کچھ حقیقت اور حیثیت موجود ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ تو اب ان آیات سے معلوم ہوا کہ جادو جو ہے یہ ایک حقیقت ہے۔ سحر جادو کے ذریعے بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، جادو کے ذریعے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ مثلا مرد کو اس کی بیوی سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور کئی نقصانات ایسے ہیں جو جادو کے ذریعے کیے جاتے ہیں، کروائی جاتی ہیں۔ کسی میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی ہے، باپ اور بیٹے میں لڑائی کروا دی جاتی ہے، بہن اور بھائی میں جھگڑا کروا دیا جاتا ہے، کسی کا کاروبار بند کروا دیا جاتا ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، کاروبار بند ہو جاتا ہے، چلتا ہوا کاروبار بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے جادو کے ذریعے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جادو اپنی جگہ موجود ہے، یہ کوئی چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا کے اندر، تو جادو کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سوچتے تھے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ جادو کا اتنا اثر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ سوچتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، مگر آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ میرے پاس تشریف فرما تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی، پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا
اور ایک آدمی میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، اور پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کو دیکھو، اس کو کیا درد ہے؟ اس نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے، ان پر جادو کیا گیا۔ اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے، جو بنو زریق سے ہے۔ اس نے پوچھا کس چیز میں اس نے جادو کیا ہے؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ نے کام ابھی نہ بھی کیا ہوتا تو آپ فرماتے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ تو اس نے کہا کس چیز کے اوپر جادو کیا گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک کنگھی میں نر کھجور کے غلاف میں لپٹے ہوئے خوشے میں اس کے اندر جادو کیا۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ذی اروان کے کنویں کے اندر ہے، کنویں کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر اس کنویں کے اوپر چلے گئے۔ آپ نے اس میں جھانکا تو اس کنویں کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا، اور پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس واپس گئے اور فرمایا بخدا اس کنویں کا پانی گوندی ہوئی مہندی جو ہے اس کے پانی کی طرح بن چکا ہوا تھا، اس کے پانی کی طرح گوندی ہوئی، جس طرح مہندی ہوتی ہے۔ اس جادو کے اثر سے ایسا سخت جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گیا تھا، اور گویا اس کھجور کے خوشے وہ جو نر کھجور کے خوشی ہیں وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس کو کنویں سے نکال کیوں نہ لیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو تو اللہ نے شفا دے دی، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس کے نکالنے سے ہوگا کیا کہ لوگوں کو اور نقصان پہنچے گا، اور پھر آپ نے اس کنویں کو دفن کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کنویں کو بند کر دیا جائے اور اس کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے آپ سنیں گے اکثر لوگوں کو کہ دیکھیے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تو میرے اوپر کیسے جادو ہو گیا؟ جی کوئی آپ کو کہتا ہوا ملے گا میں تو اپنے پیر و مرشد کے تمام اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، میرے اوپر کیسے جادو ہو گیا؟ کوئی آپ کو کہتا ہوا ملے گا کہ نہیں، اگر پیر و مرشد کامل ہوتے تو میرے اوپر جادو ہو ہی نہیں سکتا تھا، میرے اوپر کیسے جادو ہو سکتا تھا؟ ایسے لوگ آپ کو زندگی میں ملتے ہیں۔ مگر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ہزاروں پیر و مرشد اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں غوث کتب ابدال قلندر اللہ کے ولی اکٹھے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے جادو ان غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں اور ولیوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ولی غوث کتب ابدال قلندر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے کائنات کے اکٹھے کر لیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا معاملہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر جادو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جادو ہر انسان کے اوپر ہو سکتا ہے، جادو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، ایک عورت نے بی بی عائشہ صدیقہ کے اوپر جادو کر دیا، ایک عورت نے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر جو جادو کیا گیا اس جادو کی وجہ سے ان کی کلائی ٹیڑھی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی جادو کی وجہ سے کلائی ٹیڑھی ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ جادو جن سے ہیں یہ بہت قسموں کے جادو ہیں اور سخت اور ظالم قسم کے جادو ہیں۔ تو اصل میں یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے رد میں نازل فرمائی جن یہودیوں نے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن سے ہیں وہ جادوگر تھے، وہ جادو کے ذریعے انسانوں پر، حیوانوں پر، پرندوں پر، جنوں پر حکومت کرتے تھے۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے نازل فرمائی
واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتی تھی، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، کوئی کفر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جادو جو ہے یہ انسان کو کفر کے اندر داخل کر دیتا ہے، کفر کے اندر کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، شیطان جن کفر کرتے تھے، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ وہ لوگوں کو، وہ جو شیاطین جن تھے وہ کفر کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو جادو کی کفریہ کلمات سکھاتے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔